محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر رسول خلق رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقام اور ان کی فضیلت پر بات ہوئی تھی. آج کے اس خطبہ کے اندر انشاءاللہ العزیز ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات کریں گے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھی کہ جن کے والد محترم جو تھے امام الانبیاء تھے، اور فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ. دنیا اور آخرت کے اندر دنیا میں بھی تمام کائنات کے سردار تھے، اور بروز محشر بھی تمام کائنات کے سردار ہوں گے. اور وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن ہوگا. سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے والد دنیا میں بھی انبیاء کے مخلوق کے سردار تھے، اور قیامت کے دن بھی وہی ہوں گے. اور سیدہ فاطمہ کی جو والدہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء جبرائیل اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان فاطمة قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام وشراب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ کے پاس جبریل تشریف لائے. آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ادھر سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، معها اناء فيه طعام او ادام، ان کے ہاتھ کے اندر ایک برتن ہے، اس میں یا تو کھانا ہے یا ادام ہے. ادام کسی تری والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی سالن وغیرہ. وشراب، اور پینے کے لیے پانی ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكِ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْهِ. یا رسول اللہ، آپ کے پاس جب خدیجہ آ جائیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کیجیے گا.
فقر علیہ السلام من ربها ومنی، ان کے رب کی طرف سے بھی پیش کیجئے گا اور دوسرے نمبر پر میری طرف سے بھی پیش کیجئے گا. وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیها ولا نصب، اور فرمایا اے اللہ کے رسول انہیں جنت کے اندر ایک محل کی اللہ کی طرف سے بشارت دے دیجئے گا کہ وہ جو محل ان کے لیے جنت میں تیار کیا گیا ہے وہ من قصب، وہ یاقوت سے ہے، لا صخب فیہا ولا نصب، اس محل کے اندر کوئی شور نہیں ہے اور اس محل کے اندر کوئی تھکاوٹ والی چیز نہیں. سیدہ فاطمہ وہ تھی کہ جن کی والدہ جو تھی ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام آیا کرتا تھا، اور دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی اور جنت کے اندر ان کے بنے ہوئے محل کی تعریف جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی بتا دی. سیدہ فاطمہ وہ سن 2 ہجری کے اندر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کرو. ہوا کیا تھا، سیدہ فاطمہ جب جوان ہوتی ہیں مختلف جگہوں سے صحابہ کرام کی طرف سے نکاح کے پیغامات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حضرت بلال کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کرو. میں نے مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کیا. جب لوگ آئے آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ اے لوگوں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا مقام تھا کہ نکاح کا حکم جو ہے وہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. یہ سیدہ فاطمہ ہے کہ جن کے نکاح کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، امر جاری کیا ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ نے اپنی اس بیٹی فاطمہ کا جو نکاح ہے وہ کن سے کرنا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد، وہ خامد تھے نبی علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع کے اوپر فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. آپ نے فرمایا اے علی، یہ کون علی ہیں؟ یہ فاتح خیبر ہیں، قاتل مرہب ہیں، قاتل عمر بن عبد مد ہیں. یہ وہ علی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ سمتنی امی حیدرہ. یہ وہ علی ہے کہ تبوک کے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. الا انہ لیس نبی من بعدی، مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد نبوت کسی کو ملنے والی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا جو خامن بنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من اذاها. مسور بن مخرمہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو فاطمہ ہے ان فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من اذاها. آپ نے فرمایا یہ جو فاطمہ ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یؤذینی من اذاها، یہ فاطمہ وہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں وعن عائشہ ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیہ. عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قریش کے جو لوگ تھے ان کو بنو مخزوم کی ایک عورت نے، اس کے معاملے نے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا. پریشان کر کے رکھ دیا بنی مخزوم کی ایک عورت جو ہے اس کے معاملے نے. ہوا کیا تھا، بنی مخزوم کی ایک عورت تھی، اس نے چوری کی. اب لوگ کہنے لگے کہ چوری تو اس نے کر دی ہے، اب سزا کیا ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اب کہنے لگے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کٹا تو. ہم تو سردار ہیں، بنو مخزوم قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا تو ایک نام ہے. ہماری عورت کا اگر ہاتھ کٹ گیا تو ہم دنیا کے اندر لوگوں کو کیا منہ دکھلائیں گے. انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کے بارے میں سفارش کون کرے گا. انہوں نے کہا جی فقالوا من یکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں سفارش کرے. پھر وہ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید حب رسول اللہ،
اسامہ بن زید جو نبی اسلام کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ تھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید ہیں، کہنے لگے کہ یہ حب رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سفارش کریں بنو مخزوم کے قبیلے کی جو عورت جس نے چوری کی ہے اس کی نبی اسلام سے سفارش کریں۔ اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، سفارش کرنے لگے کہ اس عورت کا یا رسول اللہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، آپ کے مبارک چہرے کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشبہ فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے؟ کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے جس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے؟ اتشبہ فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، فاختتبا، آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے لوگوں کو خطبہ مسنون پڑھنے کے بعد صرف ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا لوگوں یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پتہ ہے ان کو ہلاک کیوں کیا تھا؟ ایک ہی وجہ تھی، اگر کوئی امیر، اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ہمارے اندر بھی دیکھ لیں، ہمارے اندر بھی یہی بات ہے، چھوٹی یہ اونٹ کی ٹانگ کٹ جائے تو پورا ملک جو ہے وہ چیخ اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، اور اتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب لوٹنے والے حکمران ہیں، پھر کسی کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ یہ وہ وجہ ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا تم سے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا، بڑے جو مرضی کرتے رہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب کسی چھوٹے بندے سے غلطی ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ساری تبلیغ اس کے لیے ہے، سارا درس اسی کے لیے ہے، جیل اسی کے لیے ہے، ہتھکڑیاں اسی کے لیے ہے، قید اسی کے لیے ہے، صعوبتیں، مصیبتیں، زمائشیں اسی کے لیے ہیں۔ اگر بڑے چوری کریں تو ان کا تو حق بنتا ہے، ان کو تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس بات کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا خدا کی قسم ہے تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو بنو مخزوم کی عورت ہے، اس کا بھی نام فاطمہ تھا، آپ نے فرمایا تم اس کی بات کرتے ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد، خدا کی قسم اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جو ہے اگر وہ چوری کرے تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث پاک سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ انسان جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان ایسی جگہ پر اس کا نام لیتا ہے، تو ایسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اسی حدیث کے اندر دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین سے تھی۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں سیدہ فاطمہ کی محبت مغلوب ہو گئی تھی، اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اگر یہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہاں پہ اللہ کی محبت غالب آئی تھی اور بیٹی کی محبت نیچے چلی گئی۔ ایک مومن کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت جو ہونی چاہیے اور ایمان والے کے اندر سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی محبتیں اس کے بعد ہوتی ہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں انتہائی محب جو تھی وہ سیدہ فاطمہ تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ابنتہ فاطمہ فسارها فضحكت ثم سارها فبكت ثم سارها فضحكت۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ جب آخری ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، فسارها، آپ نے ان کے ساتھ راز میں کوئی بات کی، فبکت، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ثم سارها، پھر راز کے ساتھ کوئی بات کی، فضحكت، پھر انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ عرصہ گزرا، فرمانے لگی میں
सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गई। मैंने जाकर सैयदा फातिमा से पूछा, मैंने पूछा कि जब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में बुलाया था, हमारे पास बुलाया था, जब आप बीमार थे, तो आपके साथ राज के अंदर बात की थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ए फातिमा क्या बात की थी? ए फातिमा क्या बात राज के अंदर की थी? मेरे मोहतरम भाइयों, इस हदीस पाक के अंदर 3 बहुत बड़े सबक है इंसान के लिए। सैयदा आयशा फरमाने लगी कि राज के साथ क्या बात की थी? तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अपने करीब किया, राज के साथ, अखबरनी, मुझे ये बात बतलाई, इन्नहु मय्यितुन, कि आप दुनिया से जाने वाले हैं। फबकैत, फातिमा फरमाती है मैंने रोना शुरू कर दिया। सुम्मा अखबरनी अन्नी अव्वलुहु कम बिही, फिर आपने मुझे अपने करीब किया और फरमाया फातिमा रोने की क्या ज़रूरत है, मेरे अहलो अयाल में से सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो मेरी बेटी फातिमा होगी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस हदीस पाक से 3 चीज़ें मालूम। सबसे पहली चीज़, बाज़ लोग ये कहते हैं कि सहाबा इकराम अहले बैत से नफ़रत किया करते थे। ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान के अंदर अहादीस बयान करने वाली कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक क्या है? अपने घर से चलकर उनके घर में जा रही हैं और मोहब्बत के साथ पूछ रही हैं कि बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज के साथ तुम्हारे साथ राज वाली बात जो की थी वो कौन सी बात थी? पहली चीज़ तो ये है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बहुत मोहब्बत वाला तल्लुक। और दूसरी बात ये है कि इस दुनिया से जाने के बाद जो आलम बरज़ख है, आलम बरज़ख के अंदर लोगों की मुलाकातें होती हैं। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, जो चले गए हैं और जो जाने वाला है, उनके साथ जाकर इसकी मुलाकात होती है। अगर वो जन्नती हैं तो तब मुलाकात होती है इल्लियीन के अंदर। इस हदीस पाक से दूसरा ये सबक मिलता है। और तीसरा, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को अगर समझना है तो इस एक हदीस पाक के अंदर सैयदा फातिमा की सीरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा फातिमा को ये खबर दी ना कि सबसे पहले मुझसे मिलने वाली जो है वो आप हैं। क्या मतलब? कि मेरे दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले मेरे अहलो याल में से कौन दुनिया से जाएगा? सैयदा फातिमा। तो सैयदा फातिमा इस बात पर रोई नहीं थी, इस बात पर मुस्कुराई थी। क्या मतलब है? अल्लामा कुस्तलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, ये सीरत है फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि उन्हें दुनिया से जाने का गम नहीं था, दुनिया से जाने का शौक़ था। दुनिया से जाने का गम नहीं था। ये थी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सैयदा फातिमा की थी कि जब अपनी बेटी को खबर दी कि आप दुनिया से जाने वाली हैं तो उन्होंने आगे से रोना नहीं शुरू किया, आगे से मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, क्या इस तरह की जो तरबियत है, क्या आजकल कोई मुसलमान अपनी बेटी को देता है? सच्ची बात है। जैसे बड़ा मारूफ वाक़या है, कई मरतबा आपने सुना है कि सैयदा फातिमा नबी इस्लाम के घर में आई थी, एक ग़ुलाम के लिए आई थी, और आप फिर रात के वक़्त अपनी बेटी के घर गए और जाकर, वाक़या तो बहुत लंबा है, जाकर क्या ग़ुलाम दिया था? हालांकि ग़ुलाम भी थे, सारा कुछ था, फतूहात हो रही थी, मालो दौलत आ रहा था, अपनी बेटी को क्या दिया उस वक़्त? कोई दौलत नहीं है, कोई माल नहीं है, कुछ भी नहीं दिया अपनी बेटी को। सिर्फ ये कहा है कि ये सारे दिन की जो थकावट होती है इसको उतारने के लिए रात को जब अपने बिस्तर पर आओ, सैयदना अली को भी फरमाया, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी फरमाया कि रात के वक्त जब अपने बिस्तर पर आओ 33 दफ़ा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा। कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं? क्या रोज़ पढ़ते हैं? फेसबुक से जान छूटे तो पढ़े ना, हमें तो पता नहीं सोने की दुआ भी याद रहती है या नहीं। सैयदना अली फरमाते हैं, कहने लगे अल्लाह की कसम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था ना, और सैयदा फातिमा को जो बताया था कि रात को सोते वक्त 33 मरतबा ये पढ़ना है, कहते हैं मैं जंग वाले दिन भी उसको पढ़ना नहीं भूला था, मैं जंग वाले दिन भी उसको पढ़ना नहीं भूला था। हम अपने बच्चों को बड़े तोहफे तहाइफ लेकर देते हैं, गाड़ी ले दी जनाब, कभी कोई डिमांड पूरी कर दी, कभी कोई पूरी कर दी, कभी इस तरह के तोहफे दिए अपनी औलाद को, कभी इस तरह की तरबियत की है अपनी औलाद की।
کبھی بچے نے کہا ابا جان یہ لے دیں، اور آگے سے آپ نے کہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو کیا دیا ہے۔ بیٹی مانگتی ہے نا، نہ پاس ہو تو انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے یا نہیں پھٹ جاتا؟ تو کیا ایسے موقع کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی تھا اپنے خاندان سے یا اپنی بیٹی سے؟ مگر آپ نے ایسے موقع کے اوپر کیا تحفہ دیا؟ صرف اور صرف تسبیحات دی ہیں اس موقع کے اوپر، جب خامد نے بھیجا تھا اور جب خادم کی ضرورت تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم نہیں دیا، کہا تھا کہ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو۔ اور ائمہ دین نے لکھا ہے کہ خادم کی ضرورت کو یہ اذکار کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ایک بندے نے سارا دن گھر کے کام کاج کیے ہوں، چکی چلائی ہو، پانی اٹھایا ہو، تو یہ تسبیحات جو ہیں یہ کیسے اس کی تھکاوٹ کو دور کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اصل معاملہ انسان کی روح کا ہوتا ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ انما الحیات حیات الروح، اصل زندگی انسان کی روح کی زندگی ہوتی ہے، اور جو انسان جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کے جسم کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام جنگ بدر کے اندر لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، کیونکہ ان کی روح زندہ تھی، جسم کے اندر روح کی طاقت موجود تھی۔ آج کتنے ہر جگہ پر جم خانے بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے جسم میں کیا فائدے ہیں؟ اتنے بزدل ڈرپوک ڈراکے لیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قیمتی چیزیں ہیں جو اپنی آل اولاد کو دینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک آگے اس سے بات ہے کہ جو سیدات النساء العالمین ہیں، وہ 5 خواتین جن کو پوری دنیا کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی گئی، 5 خواتین جن کو پوری کائنات، جب سے یہ کائنات بنی ہے تمام عورتوں کے اوپر ان کو فضیلت دی گئی ہے، وہ 5 خواتین ہیں۔ کون سی ہیں؟ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور دوسرے نمبر پر سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، تیسرے نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں نمبر پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 عورتیں، پوری جہان کی عورتوں کے اوپر ان کو فضیلت دی گئی ہے۔ 5 ہی ان کے وصف ہیں۔ کیا وصف ہیں؟ سیدہ مریم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے جسم کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے مثال بنا دی۔ آج اپنی بچیوں کو یہ سیرت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حیا ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، انسان کے جسم کے اوپر حیا نظر آنی چاہیے۔ اور دوسری جو ہے سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، اپنے خامد فرعون کے سامنے کلمہ حق کہنے والی جو سب سے بڑی خاتون تھی، سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دی، فرمایا یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ آدھا دین جو ہم تک پہنچا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان ہیں، یہ آدھا دین جن سے آگے ڈیلیور ہوا ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آدھا دین اکیلی سیدہ عائشہ سے امت کو آگے پہنچا ہے۔ 18 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور 48 سال کی عمر کے اندر اللہ کو پیاری ہوئی تھی۔ اور آدھا دین کن سے؟ آج کل ہماری بچیوں سے یہ توقع ہے کہ ان سے بھی دین آگے بڑھے گا، ان سے بھی دین جو ہے نا وہ آگے جائے گا۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر کے اوپر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اپنے خامد کی مدد کرنے کے اعتبار سے اللہ نے اگر مثال ان کی قائم کر کے فرمایا ہے کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے اعلیٰ جب سے کائنات بنی ہے، سب سے اعلیٰ حسب نسب کے اعتبار سے اگر کوئی خاتون ہے تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ سن 2 ہجری کے اندر ذی القعدہ کے مہینے کے اندر جنگ بدر کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے، جنگ احد کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اور 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی شب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 4 یا 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ بقیع غرقد کے اندر آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اندر ایک وصیت کر کے گئی۔ کیا وصیت کی؟ کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں
تو مجھے غسل دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے کہ وہ آ کر مجھے غسل دیں۔ اب کہا کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے نفرت کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ مجھے غسل دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو ہیں اسما بنت امیس مجھے غسل دینے کے لیے وہ آئیں، اور ان کی معاملت کون کرے؟ میرے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے اندر یہ ایک بات مشہور ہے کہ عورت جب فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جو خامد ہے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اس نے نہیں دیکھنا تو کس نے دیکھنا ہے؟ سب سے زیادہ بہتر ہے جس کی بیوی دنیا سے گئی ہے، سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ خود اس کو غسل دے، خود اس کو کفن پہنائے، خود اس کو وہ قبر کے اندر اتارے۔ یہ رشتہ داروں میں وہ دوسرا تیسرا آگے ہو رہا ہے، کم از کم اس وقت تو کوئی لحاظ رکھ لینا چاہیے انسان کو، اس وقت تو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے انسان کو۔ اور پھر اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ دین کہاں سے آیا ہے اور کیسا ہے کہ جی وفات کے بعد شوہر نہیں چہرہ دیکھ سکتا۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر جو ہیں وہ وصیت کر کے جا رہی ہیں کہ مجھے غسل دینے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما بنت امیس آئیں، اور ان کی معاونت کون کرے؟ میرے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، جنازہ پڑھانے کا وقت آیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر بہت زیادہ، طبرانی کے اندر بھی یہ روایت ہے، کئی ایک کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اہل تشریع اس بات کے اوپر بڑا شور مچاتے ہیں، جی انہوں نے حق کھا لیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک الکفر، کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے اوپر زیادتی کی ہے۔ ایک بات تو بتائیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر، کسی خاندان والے کے اوپر یا کسی انسان کے اوپر کوئی زیادتی کرے تو کیا جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ اپنے کسی فرد کی موت کے اوپر کسی کو آگے کرے گا، اس کو جس کے ساتھ اس کی ٹسل بنتی ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی، جب جنازہ لایا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے علی تم زیادہ مستحق ہو، تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ آپ خلیفۃ رسول اللہ ہے، آپ کی موجودگی کے اندر میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، آپ ہی پڑھائیں گے۔ پھر حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ ان حماد ان ابراہیم قال صلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرها اربعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا 4 تکبیروں کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام ان سے محبت کرنے والے تھے، اسی لیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا